میری بکری گبن ہے اور وہ بیٹھ گئی ہے۔ دوست پوچھتے ہیں کہ جی میری بکری بچہ دینے والی ہے لیکن اس کو اٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے اٹھا نہیں جاتا، ایک بار اٹھ جائے تو پھر چلتی پھرتی ہے لیکن جب بیٹھ جائے تو اس سے اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ پریگننٹ کروانے کے بعد ہمارے اندر سب سے بڑی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جی کوئی ونڈا نہیں دینا، اینوں کوئی طاقت والی شے نہیں دینی، کوئی اینوں گرم شے نہیں دینی، اور یار تسی ہوتے اندر ہیٹر تھوڑی واڑ دینا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر فاروق، رانی کوٹ فارم، ضلع منڈی بادنی سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر۔ بھائی جان، اس میں بکری کا قصور نہیں ہے، اس میں خالصتاً ہمارا قصور ہے، میرا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے کہ ہم نے 5 مہینے بکری کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جس کی وجہ سے بکری اس نوبت پر آ گئی ہے کہ بکری سے آخری دنوں میں، آخری ہفتے میں، آخری مہینے میں اٹھنا بیٹھنا اس کا مشکل ہو گیا ہے۔ یار یہ زیادتی ہے جانور کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں پال سکتے تو آپ بکری کو لے کر کیوں آئے ہیں؟ آپ جب خوراک صحیح نہیں دے سکتے تو آپ نے بکری کو پریگننٹ کیوں کروایا ہے؟ ٹھیک ہے نا، پریگننٹ کروانے کے بعد ہمارے اندر سب سے بڑی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جی کوئی ونڈا نہیں دینا، اینوں کوئی طاقت والی شے نہیں دینی، کوئی اینوں گرم شے نہیں دینی، اور یار تسی ہوتے اندر ہیٹر تھوڑی واڑ دینا ہے۔ جو بھی خوراک ہوتی ہے وہ انرجی والی ہوتی ہے، پروٹین والی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جسم میں جا کر توانائی پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے لوگوں میں کہ جی بکری گبن ہو گئی سی، بندے نے کہا جی کچھ بھی نہیں دینا، انہوں ساوے پٹھے دینے نے، تو وہ چک لے بھائی بکری نے تو پھر۔ اور اس کو کہتے ہیں پریگنینسی ٹاکسیمیا۔ یہ آپ کی لاکھوں والی بکری کو ضائع کر دیتی ہے یہ بیماری۔ اور یہ بیماری کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ایک دن میں اٹیک ہو جاتا ہے، یہ بیماری 4 مہینے ہم پالتے ہیں بکری کے اندر، اور 5ویں مہینے بکری بتا دیتی کہ جی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز کہ آپ نے اس کو پریگنینسی کے دوران بالکل بھی غفلت نہیں برتنی، خوراک کے حوالے سے اچھی خوراک دینی ہے، جو آپ افورڈ کر سکتے اپنی طرف سے اچھی خوراک دیجیے گا، انرجی والی، پروٹین والی، خشک راشن کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ نمبر 2، اگر یہ مسئلہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے ڈیلی 1 گلاس دودھ، اس کے اندر 1 انڈا اور 1 چمچ شہد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شہد نہ ملے تو 1 چمچ گڑ یا 1 چمچ چینی، اس کو آپ نے نیم گرم دودھ میں یہ دونوں چیزیں ڈال کے، اور اگر ہو سکے تو آدھی چمچ جو ہلدی ہوتی ہے، پسی ہوئی ہلدی، وہ ڈال کے روزانہ اسے پلانا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خوراک میں روزانہ رات میں بناسپتی گھی یا دیسی گھی 1 چمچ چوکر میں ڈال کے شروع کر دیں۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو انرجی والی خوراک دینی ہے۔ جتنی اچھی انرجی والی، طاقت والی خوراک دیں گے، جانور اپنے اس جو ہے نا ڈیفیشنسی، اس سے باہر نکل آئے گا اور جانور آپ کا بچ جائے گا۔ یہ اکثر جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، اور پریگنینسی ٹاکسیمیا میں جب بکری بیٹھ جائے تو اللہ معافی دے پھر بہت دکھ ہوتا ہے، ناک کسائی لیتا ہے ایسے جانور کو، اور پھر آپ کے سامنے بکری مر رہی ہوتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 4 مہینے پہلے سے ہی اس کا جو ہے نا وہ تدارک کیجئے، اچھی خوراک دیجئے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بکری پریگننٹ کروائیے، ادروائز آپ نہ کروائیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔